نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 210 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے متعدد حضرات سے یہ روایت سنی ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے اسے سنا تو کہنے لگے کہ خوش قسمت ہے وہ امت جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں، اور اسے بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت سنن دارمی میں کتاب فضائل القرآن باب فی فضل سورۃ طٰہٰ و یاسین میں موجود ہے۔ اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل میں قابل قبول ہے، اس لیے بیان کیا جا سکتا ہے، شرعاً حرج نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز محشر حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ فضیلت ناظرہ پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو اس کا اصل مصداق حافظ قرآن ہے، لیکن حضرات شارحین نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو شخص بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو وہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ اس لیے جو ناظرہ خواں ہے لیکن بہت کثرت سے قرآن پڑھتا ہے تو امید ہے کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، یہ حدیث کس درجے کی ہے اور اسے بیان کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ یہ سنداً ضعیف ہے لیکن چونکہ اس کا تعلق فضائل سے ہے اس لیے بیان کیا جا سکتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہم نے حدیث سنی ہے کہ اکرم الخبزہ یعنی روٹی کی عزت کیا کرو، تو کیا واقعتاً یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو بیان کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت متعدد کتابوں میں منقول ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح مستدرک حاکم میں اس کو نقل کیا گیا ہے، مگر زیادہ تر سندیں ضعیف ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بھی اسے نقل کیا ہے اور اس نے فرمایا کہ یہ حدیث مرفوع سے زیادہ موقوفاً صحیح معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال معنی تو اس کے درست ہی ہیں کہ روٹی اللہ کی نعمت ہے اور اس کی بے حرمتی نہ کی جائے اور اس کو اعزاز کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ پوچھتے ہیں سستی اور غفلت اور کوتاہی سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمت اور عزیمت اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں تو انشاءاللہ سستی سے حفاظت ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ فجر کی اذان سن کر نماز نہ پڑھنے والا شخص اور صبح تک سوتے رہنے والا شخص
اس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر واقعتاً شیطان پیشاب کرے تو اس میں بھی کوئی استبعاد نہیں ہے، لیکن دیگر شارحین نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان اسے ذلیل کر دیتا ہے، یا یہ کہ شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ شیطان اس کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کیا ابلیس فرشتوں کا سردار اور استاد تھا اور ان کا معلم تھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فرشتوں کا معلم ابلیس ہونا اس کی تو کہیں صراحت نظر سے نہیں گزری، باقی یہ جنات میں سے تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اس لیے جو بات سندن ثابت نہ ہو اس کو بیان نہ کیا جائے۔ پوچھ رہے ہیں کہ رزق حلال اور رزق طیب میں کیا فرق ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حلال کے معنی میں تو عموم کے معنی ہے، ہر چیز جس کی شریعت میں ممانعت نہ ہو وہ حلال ہے، اور طیب کے اندر حلت کے ساتھ ایک خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ اس کی طرف طبیعت راغب ہو اور وہ طبیعت کو ناگوار نہ ہو۔ تو بہت سی چیزیں حلال تو ہو سکتی ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ طیب نہیں ہوں، ممکن ہے، اور جو طیب چیز ہوگی وہ حلال بھی ہوگی۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ کبھی طیب اور حلال ایک ہی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں جو شخص نماز قضا کر دے تو کیا اس شخص کو 1,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث فضائل اعمال میں شیخ احمد رومی کی مجالس الابرار کے حوالے سے بلا سند نقل کی گئی ہے، لیکن کسی اور معتبر حدیث کی کتاب میں اس کی سند دستیاب نہیں ہوئی، لہذا اس کو حدیث کے طور پر بیان نہ کیا جائے۔ ترک نماز پر دیگر دلائل صحیحہ موجود ہیں، انہی پر اکتفا کیا جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس درمیان میں دھواں اس کے منہ میں چلا جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے اور کوئی اثر نماز پر نہیں پڑتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آبائی وطن میں ہو جہاں اس کے باپ دادا پیدا ہوئے، لیکن اس کی پیدائش کسی اور مقام پر ہوئی ہے جو اس کے آبائی وطن سے کافی دوری پر واقع ہے، تو اس شخص کے لیے آبائی وطن میں نماز کا کیا حکم ہے؟ پوری پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ وطنیت کا مدار محض جائے پیدائش پر نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات آدمی اسپتال میں پیدا ہوتا ہے کسی دوسرے شہر میں، تو محض پیدائش کسی جگہ ہو جانا یہ اس کے وطن اصلی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اصل وطن بنانے کا اعتبار ہے، جہاں وہ رہ رہا ہو یا اس کے آباء و اجداد کا وہ وطن ہو اور اس نے اس جگہ کو چھوڑا نہ ہو۔ لہٰذا اگر آبائی مقام پر وطنیت کی نیت باقی ہے تو وہ وطن ہے، وہاں نماز پوری پڑھی جائے گی، اور اگر وطنیت کی نیت نہیں رہی ہے تو جب تک 15 دن قیام نہ ہو وہاں نماز قصر پڑھی جائے گی۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک عورت احرام کی حالت میں ہیٹ لگانے کے بجائے بغیر ہیٹ کے نقاب ڈال لے اور بعد میں پھر وہ کچھ صدقہ دے دے تو اس کو یہ ہدایت کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چہرے پر بلا کسی حائل کے کپڑا لگانا یہ جنایت کی بات ہے، اس لیے کسی کو بھی ایسی ہدایت نہیں دی جائے گی جو جنایت پر مشتمل ہو،
یہی کہا جائے گا کہ ہیٹ لگا کر کے اور نقاب ڈالے، پھر بھی اگر کچھ کپڑا چہرے پر لگ جائے تو اس کے بدلے میں صدقہ دے دے۔ پوچھتے ہیں تجارت یا ٹورسٹ ویزا لے کر حج کو جائے تو اس سے کم رقم میں حج ادا ہو سکتا ہے، تو کیا اس طریقے پر حج کو جانا درست ہے؟ حالانکہ یہ وہاں کے قانون کے خلاف ہے اور پکڑے جانے پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اپنی عزت اور جان کو خطرے میں ڈالنا صحیح نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے ویزوں پر حج میں نہیں جانا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی چلا گیا اور اس نے حج کے تمام ارکان صحیح طرح کر لیے تو اس کا حج درست ہو جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ میں اس سال حج کو جا رہا ہوں اور میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں۔ حج کے سفر کے دوران بہت ممکن ہے کہ مجھے میرے موبائل پر یا ای میل پر کوئی کام کمپنی کی طرف سے آ جائے تو میں دوران سفر اس کام کو انجام دے سکتا ہوں۔ جواباً عرض ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کسی رکن میں کوئی خلل واقع نہ ہو تو وہ کام انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں ایک بکرا ہے جس کے پیشاب کا راستہ نیچے کے بجائے پیچھے کی طرف ہے، اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس کی وجہ سے اس کے کھانے گوشت پر کوئی اثر نہ ہو اور صحت مند بھی ہو تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم ایسا بکرا پسند کرنا چاہیے جو کسی طرح کے بھی عیب سے پاک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔